اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے اپینڈیسائٹس کے بارے میں کہ اپینڈیسائٹس کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، وجوہات کیا ہے اور خاص طور پر اس کے علاج کے بارے میں کہ آپریشن کے بغیر بھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپینڈکس کے بارے میں کہ ہے کیا۔ تو اپینڈکس پیدائشی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ 3 سے 4 انچ کی یعنی ایک تیلی نما گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جو کہ بڑی آنت کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ بچوں میں یہ قوت مدافعت کا ایک حصہ شمار کیا جاتا ہے اور موجودہ ریسرچ کے مطابق یعنی اپینڈکس کے اندر گڈ بیکٹیریاز جو ہے وہ سٹور ہوتے ہیں، اچھے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جمع ہوتے ہیں جو کہ معدے اور آنتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اسی اپینڈکس کے اندر جب مختلف وجوہات کی وجہ سے یعنی انفلیمیشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، سوزش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو میڈیکلی اپینڈیسائٹس کہتے ہیں۔ 10 سال سے 30 سال تک کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کنڈیشن زیادہ آ سکتی ہے، ان کے اندر چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں عام طور پر لوگ جو ہے سرجری کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ سرجیکلی اس کو ریموو کر دینا چاہیے۔ ادروائز اگر اس کو بر وقت یعنی ڈائگنوز کر دیا جائے تو کچھ چند ایسی ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے جس سے یہ بہت یعنی چند ہی گھنٹوں میں یہ کنڈیشن ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اپینڈیسائٹس کے علامات کے بارے میں اگر بات کریں تو اپینڈکس کی سوزش ہونے کے بعد سب سے پہلے جو علامت سامنے آتی ہے وہ درد کی ہے اور اس میں کافی شدت پائی جاتی ہے، مریض کے لیے ناقابل برداشت کیفیت ہوتی ہے اور یہ جو درد ہے یہ ناپ سے اٹھ کر پیٹ کے نچلے حصے دائیں طرف میں ریڈیٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ متلی یا الٹیوں کی شکایت بھی موجود ہوتی ہے، بھوک جو ہے وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے، کفس کی کیفیت موجود ہوتی ہے، بخار کی کیفیت آ سکتی ہے۔ ایک خاص جو علامت ہوتی ہے وہ یہ کہ یعنی درد کچھ ادویات استعمال کرنے کے باوجود مریض کے اندر پین کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، درد جو ہے اس میں درد کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی اور وہ مسلسل بڑھتی جاتی ہے۔ اپینڈکس کی وجوہات کے بارے میں اگر بات کریں بہت ساری ہو سکتی ہے، جیسے کہ بیکٹیریا ہے، وائرسز ہے، پیراسائٹس ہے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ کہ اسٹول کا کوئی چھوٹا سا حصہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، اپینڈکس کے اندر چلا جاتا ہے، رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، بلاکیج کی کنڈیشن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ میوکس جو ہے جو خشک ہوئی ہوتی ہے وہ وہاں پر بلاکیج یا رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اپینڈکس جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، وہ سویل کر جاتی ہے، اس کے اندر انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپینڈکس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اس کے اندر بلاکیج آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اپینڈیسائٹس کے علاج کے بارے میں اگر بات کریں تو عام طور پر یعنی ایک ایسا کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ لوگ سرجری کی طرف جاتے ہیں، اس کو سرجیکلی ریموو کرتے ہیں۔ ادروائز اگر اس کو بر وقت تشخیص کر دیا جائے، انیشیلی سٹیج میں اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو اس کو اینٹی بائیوٹک سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس سے نہیں ہوتا تو متبادل کے طور پر ہومیوپیتھک میں کچھ ایسی میڈیسن موجود ہے جس سے بہت اچھے طریقے سے اپینڈکس کی کنڈیشن جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے اور یعنی چند گھنٹوں میں یہ کنڈیشن ٹھیک ہو سکتی ہے، جس میں اگر ہم کامنلی کچھ میڈیسن دیکھیں جیسے کہ برایونیا ہے، بیلاڈونا ہے، آئرسٹینکس ہے یا اس کے علاوہ دیگر کچھ میڈیسن بھی اکارڈنگ ٹو کنڈیشن استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہر وہ اپینڈکس جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، یعنی اس قدر کمپلیکیٹ نہیں ہوتی کہ اس کو سرجیکلی ریموو کر دیا جائے، بلکہ وہ میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔